शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी जुल्फ़कार शेयर कर रहे हैं। जुल्फ़कार कहते हैं, आज आपके साथ अपने नाना जी की ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं तख्त हज़ारे का रहने वाला हूँ। मेरे नाना जी बताते हैं, आज से 40 साल पहले की बात है। मेरे नाना जी जो थे वो एक बहुत बड़े सैयद गद्दी नशीन थे। मेरे नाना जी उनके शागिर्द थे। मेरे नाना जी को अमलियात सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मेरे नाना जी ने उन शाह साहब से ये कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना लें। आप जब भी कोई अमल करेंगे मैं आपके साथ ही रहूँगा। नाना जी जब बिल्कुल नौजवान हुआ करते थे तब से वो उन शाह साहब के पास आया जाया करते थे। वो उनको मुख्तलिफ अमलियात करते देखा करते थे। यहाँ तक कि नाना जी का ये भी कहना था कि उन्होंने अपनी आंखों से शाह साहब के पास जिन्नात को आते जाते देखा था। बेशक वो इंसानी रूप में आते थे, लेकिन उनके कद काट और उनके वजूद ऐसे होते थे कि कोई इंसान कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। नाना जी बताते हैं, जब मैंने हद से ज़्यादा इन चीज़ों को शाह साहब के पास देखा, उनके मुरीद थे जिन्नात, तो मैं शाह साहब के पैरों पर गिर पड़ा और मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे अपना शागिर्द बना लें, मुझे भी कोई अमल सिखा दें। मुझे भी जिन्नात देखने का, जिन्नात से मुखातिब होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लोगों की खिदमत के लिए ये काम करूँगा। मैं कभी किसी का बुरा नहीं करूँगा। जब शाह साहब ने देखा कि ये बहुत पुराने अरसे से मेरे साथ है और कभी भी इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ठीक ना हो, मेरा फर्मा बरदार भी है और मेरी बात भी मानता है, तो शाह साहब ने मेरे नाना जी को अपनी शागिर्दगी में ले लिया। नाना जी जब उनकी शागिर्दी में गए तो नाना जी रात रात भर घर नहीं आते थे। अपने वालिदैन को उन्होंने बता दिया था कि वो शाह साहब के साथ ही होते हैं। नाना जी बताते हैं, एक बार मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा किस्सा देखा और सुना जिसको महसूस करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक दफ़ा शाह साहब अपने हुजरे में बैठे हुए थे। मैं भी उनकी खिदमत में उनके पास ही था। शाह साहब ने मुझे कुछ अमलियात बताए थे। शाह साहब मेरे से सारी सारी रात वो अमलियात करवाया भी करते थे। काफ़ी हद तक मैं इन कामों में आगे निकल चुका था, यहाँ तक कि अब मुझे भी जिन्नात नज़र आने लग गए थे। कुछ जिन्नात की ऐसी इकसाम थी जिनको मैं अपनी आम नज़र से देख सकता था और उनको महसूस भी कर सकता था, लेकिन अभी जिन्नात मेरे साथ मुखातिब नहीं होते थे। मैं शाह साहब के पास बैठकर एक अमल पढ़ रहा था, तभी एकदम से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। शाह साहब ने मुझे ये कहा कि उठकर दरवाज़ा खोल दो, कोई आया है। मैं उठा और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर दरख्त झूल रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। शाह साहब ने मुझे ये कहा, तुम पीछे जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं ना कहूँ आगे मत आना। मैं कमरे में जाकर एक कोने पर बैठ गया। थोड़ी ही देर के बाद शाह साहब का एक खादिम आया और आकर ये कहने लगा कि कुछ लोग आए हैं, बहुत परेशान हाल हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। शाह साहब ने कहा, मैं इंतज़ार कर रहा था, भेज दो उनको। जैसे वो लोग आए, उन लोगों ने एक नौजवान लड़के को पकड़ा हुआ था। वो नौजवान लड़का जो था उसको जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गैर थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर जगह जगह से खून रिस रहा था, लेकिन उसका चेहरा और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई खूनख्वार होता है। उसके माँ बाप उसके साथ थे, उसके कोई चचा या मामा भी साथ थे। उसके ख़ानदान के काफ़ी लोग थे। जैसे वो लोग आए, आकर रोने पीटने लग गए, शाह साहब के आगे हाथ जोड़ने लग गए, हमारे बेटे को बचा लें, हमारे बेटे की हालत बहुत सख्त ख़राब है, हमारे बेटे पर किसी शैतानी कुव्वत का असर हो चुका है। ये आधी रात को कब्रिस्तान में गया था, हमें इसने नहीं बताया कि ये वहाँ पर क्या करने गया था। 2 दिन ये घर नहीं आया। तीसरे दिन ये हमें अपने घर की छत के ऊपर मिला और ये चीख चिल्ला रहा था। तब से इसकी हालत गैर है। ये ना तो कुछ खाता है ना ही कुछ पीता है।
نہ ہی کچھ بتاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے جسم کو جھٹکے لگتے ہیں اور یہ چلانے لگ جاتا ہے۔ اس کے جسم میں ایک بہت بھیانک عورت کی آواز گونجتی ہے جو بار بار یہ کہتی ہے، میں اسے مار دوں گی، اسے بچا لیجئے، کوئی نہ دکھنے والا وجود اسے بہت اذیت دے رہا ہے، اس کو اٹھا اٹھا کر بستر سے نیچے پٹک رہا ہے، ہماری مدد کیجئے۔ شاہ صاحب نے کہا، اس لڑکے کو یہیں پر چھوڑ دو اور تم لوگ سب پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ۔ شاہ صاحب نے اپنی سبز رنگ کی ایک تسبیح نکالی۔ وہ ایک مخصوص تسبیح تھی جو وہ لوگوں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے جیسے وہ تسبیح نکالی، وہ تسبیح نکال کر شاہ صاحب نے اپنے ہاتھوں کے اوپر عطر لگایا اور کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جیسے انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا، اس لڑکے کے ارد گرد کالے رنگ کا دھواں پھیلنے لگ گیا۔ دھواں اس حد تک پھیلا کہ باقاعدہ ایک چھبی سی نظر آنے لگ گئی۔ اس دھوئے میں ایک ہیولا بننے لگ گیا۔ تبھی وہ لڑکا زور زور سے تڑپنے لگ گیا، اپنا سر پٹکنے لگ گیا، زور زور سے اپنا سر زمین پر مارنے لگ گیا۔ شاہ صاحب نے ایک پھونک اس کے اوپر ماری تو وہ لڑکا ایسے ہو گیا جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھ کر اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور پوچھا، کون ہو اور کیوں اس لڑکے کو ستا رہی ہو؟ تبھی ایک آواز آئی، منگلی۔ اس نے اپنا نام منگلی بتایا اور یہ کہا کہ وہ ایک ڈائن ہے۔ منگلی چڑیل اس کا نام تھا۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ لڑکا ایک قبر کے پاس کچھ جادو کی ہوئی چیز دبانے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس قبر کے پاس اس چیز کو دبانا چاہا، وہاں پر میں حاضر تھی۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا تو میں اس پر عاشق ہو گئی۔ اس وقت یہ لڑکا جو تھا وہ ناپاک حالت میں تھا، کیونکہ اس کے پاس جو چیز تھی وہ بھی ناپاک تھی، اس لیے میں نے اس کو جکڑ لیا اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کی جان چھوڑ دے، یہ تجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا تھا، تو اس کو کیوں اس طرح سے اذیت دے رہی ہے؟ تو منگلی چڑیل کا یہ کہنا تھا، میں اس کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ جس قبر کے پاس یہ چیزیں دبا کر آیا تھا وہیں پر اس کی قبر بناؤں گی۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس لڑکے کو چھوڑ دے، تو جانتی ہے تجھے میں اس لڑکے سے پیچھے کر لوں گا اور تجھے جلا کر راکھ بھی کر دوں گا۔ لیکن وہ لڑکا جو تھا، اس کے جسم میں وہ عورت بری طرح سے چلا رہی تھی اور ہنس رہی تھی کہ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تبھی شاہ صاحب نے کچھ کلام پڑھ کر اس کے اوپر پھونکی۔ وہ لڑکا پھر سے تڑپنے لگ گیا اور وہ کالے رنگ کا دھواں وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 7 دن کا عمل کرنا ہوگا، 7 دن کے بعد ایک جگہ پر جانا ہوگا، وہاں پر جا کر اس لڑکے کا پہنا ہوا لباس، اس لڑکے کے سر کے بال اور اس لڑکے کے ہاتھوں پیروں کے ناخن آپ لوگ مجھے لا کر دیں گے۔ وہ عمل میں وہاں پر جا کر کروں گا، اور یہ چڑیل جس کا نام منگلی ہے، یہ ایک بہت سخت چڑیل ہے، اور یہ اگر ایک دفعہ کسی کو جکڑ لے تو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، میں کوشش کر سکتا ہوں۔ تبھی وہ لوگ اس لڑکے کو وہیں پر چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ شاہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 7 دن یہ لڑکا ہماری حفاظت میں رہے گا۔ شاہ صاحب کے حجرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا۔ وہاں پر اکثر ایسے مریضوں کو رکھا جاتا تھا جن کے اوپر سخت جنات کا بسیرا ہوتا تھا۔ اس کمرے کی دیواروں کے اوپر طرح طرح کے تعویذات اور قرآن پاک کی آیات لگائی گئی تھیں۔ جیسے ہی اس کمرے میں ایسے مریض کو لے جایا جاتا تھا وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اس کو ہوش تب بھی آتا تھا جب اس کا عمل پورا ہو جاتا تھا۔ اسی کے گھر والوں نے شاہ صاحب کی اجازت سے اس کو جا کر اس کمرے میں لٹا دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 7 دن کے بعد یہ دروازہ کھلے گا۔ اس کے گھر والے اور اس کی ماں رو کر یہ کہنے لگی، اگر یہ کچھ کھائے پیے گا نہیں تو 7 دن میں یہ مر جائے گا۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ بالکل ٹھیک ہوگا، بس 7 دن کے لیے یہ سمجھے کہ یہ بے ہوش ہے، لیکن یہ مرے گا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ واپس آئے جو اس لڑکے نے لباس پہنا تھا۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب کو وہ لباس اتار کر دیا اور اس کو دوسرے کپڑے پہنا دیے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ شاہ صاحب نے اس کے بالوں کی جگہ بتائی، جس جگہ سے سر کے بال کاٹنے تھے، چوٹی سے اس کے سر کے بال کاٹے گئے، اس کے ہاتھوں پیروں کے ناخن کاٹے گئے اور پوری ایک تھیلی بنا کر شاہ صاحب کے حوالے کر دی گئی۔ تبھی شاہ صاحب نے کہا، اب 7 دن کے بعد آپ لوگ یہاں پر آنا اور اپنے لڑکے کو لے جانا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ شاہ صاحب نے مجھے یہ کہا کہ ہم لوگوں کو بہت سخت عمل درپیش ہے، اس میں بہت ہمت سے کام لینا ہوگا۔
وہ بہت عیار اور مکار چڑیل ہے، وہ ہم لوگوں کے اوپر بھی حملہ کر سکتی ہے، لیکن پریشان نہیں ہونا اور ڈرنا بھی نہیں۔ ہمیں پرانے قبرستان سے دور ایک جنگل کا حصہ ہے جہاں پر ایک کالا کنواں ہے، اس کالے کنویں میں وہ منگلی چڑیل رہتی ہے۔ ہمیں وہاں رات 2 بجے کے قریب جانا ہوگا اور فجر سے پہلے واپس آنا ہوگا۔ میں نے شاہ صاحب سے یہ کہا، ٹھیک ہے شاہ صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ شاہ صاحب نے مجھے ایک مخصوص کلام بتایا اور یہ کہا کہ تم نے صرف اس کلام کا ورد کرتے رہنا ہے، راستے میں تمہیں جو بھی بلائے، جو بھی دکھائی دے، جو بھی نظر آئے، اس پر تم نے بالکل بھی غور نہیں کرنا۔ وہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سب اس منگلی کا ہی روپ ہوگا، وہ ہمارے سامنے بہت سے روپ لے کر آئے گی کہ ہمیں اس کالے کنویں تک، اس لیے جب تک میں نہ کہوں تم کچھ بھی نہیں کرو گے، تم چپ چاپ میرے ساتھ چلتے آؤ گے۔ شاہ صاحب کے پاس جو سبز رنگ کی تسبیح تھی، اسی طرح کی ایک سفید تسبیح تھی۔ شاہ صاحب نے آج پہلی بار مجھے وہ سفید تسبیح دی۔ وہ تسبیح مجھے دینے سے پہلے شاہ صاحب نے 7 دفعہ اس کے اوپر ایک کلام پڑھا اور یہ کہا کہ یہ تسبیح تمہارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ بعض مقامات پر تمہیں لگے گا کہ تمہارا ہاتھ بہت وزنی ہو رہا ہے، ایسا بھی لگے گا کہ ہاتھ پھٹنے والا ہے، لیکن ڈرنا نہیں، تسبیح نہیں چھوڑنی۔ میں نے کہا جی شاہ صاحب۔ شاہ صاحب نے اپنا مخصوص عطر لگایا، وہ تسبیح تھامی، 2 رکعت نماز حاجت ادا کیا، اس کے بعد اللہ سے مدد مانگ کر مجھے اپنے ساتھ لے کر انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے نکلے۔ شاہ صاحب نے اپنے خادموں سے یہ کہا، اس کمرے کی حفاظت کرنا جو ان کا حجرہ تھا، یہاں پر کوئی بھی آئے کہ شاہ صاحب نے بھیجا ہے فلاں چیز دے دو تو نہیں دینی، جو تالا میں لگا کر جا رہا ہوں یہ ایسے ہی بند رہے گا، اس کو میرے آنے تک کوئی بھی نہ کھولے۔ جو خادم تھے ان کا یہ کہنا تھا، شاہ صاحب جیسے آپ کا حکم ہے ایسے ہی ہوگا۔ جب ہم لوگ اس پرانے قبرستان جو کہ اس گاؤں سے کافی دور تھا، پیدل ہم لوگ وہاں پر پہنچے، تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جب ہم لوگ قبرستان میں داخل ہوئے، قبرستان کو کراس کر کے اس کے بعد وہ جنگل کا حصہ اور پھر اس کے آگے کالا کنواں آنا تھا۔ ہم لوگ ابھی قبرستان میں داخل ہی ہوئے تھے، ایک دم سے ایسا لگا کہ بہت سی قبروں پر مختلف عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں بین کر رہی ہیں۔ میں نے جب ان عورتوں کو دیکھا، ایک دم سے میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگ گیا۔ ان عورتوں میں عجیب و غریب بات تھی، ان کے قد بہت لمبے تھے، جو زمین پر بیٹھی تھیں وہ بھی کھڑی ہوئی عورتوں کے مطابق ہی تھی، اور جو کھڑی ہوئی تھیں ان کے سر بہت اونچے تھے، سر بہت لمبے تھے، ہاتھ اور پیر بھی بہت لمبے تھے۔ کھڑی ہوئی عورتیں کھڑی ہو کر قبروں تک اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھیں، ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ شاہ صاحب پڑھتے جا رہے تھے اور جو کلام انہوں نے مجھے بتائی تھی میں بھی پڑھتا جا رہا تھا۔ جس راستے سے ہم لوگ گزر رہے تھے وہاں پر درمیان میں ایک قبر تھی، اس قبر کے اوپر 4 عورتیں کھڑی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی شاہ صاحب اور میں قریب گئے وہ عورتیں ایک دم پیچھے ہٹ گئیں، ہم لوگ وہاں سے گزر گئے تو وہ پیچھے سے غائب ہو گئیں۔ ایک دم سے کچھ چیخیں سنائی دیں، وہ چیخیں بہت زیادہ بھیانک تھیں۔ قبرستان کافی بڑا تھا۔ پھر میں نے خود دیکھا قبرستان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے تھے، وہ بچے سال کی عمر سے بھی چھوٹے بچے تھے اور ان کی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے۔ وہ کبھی بھاگ کر ادھر جاتے تھے، کبھی بھاگ کر ادھر آتے تھے، لیکن جس راستے سے شاہ صاحب اور میں جا رہے تھے اس راستے پر وہ بچے نظر نہیں آتے تھے، نہ ہی اس طرف آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ ہم لوگوں کے سیدھ میں بھاگتے جا رہے تھے لیکن ہم لوگوں سے دور، یہاں تک کہ قبرستان بھی ختم ہونے والا تھا۔ جیسے قبرستان کا وہ کارنر آیا جہاں سے جنگل شروع ہوتا تھا، وہاں پر سفید کفن میں ایک لاش زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی کی تازی میت ہو، لیکن وہ جنازے والی چارپائی پر نہیں تھی، زمین پر تھی، اور اس کا قد جو تھا وہ بہت لمبا تھا، یہاں تک کہ اس نے آدھی سے زیادہ سڑک کور کی ہوئی تھی۔ شاہ صاحب نے بالکل بھی نہ رکے، نہ مجھے رکنے کا اشارہ کیا، چلتے جا رہے تھے۔ میں تھوڑا سا ڈرا ہوا تھا۔ اس مقام پر آ کر میرا ہاتھ بہت زیادہ بھاری ہونے لگ گیا، ایسا لگ رہا تھا میرا ہاتھ پھٹ جائے گا، لیکن میں نے مضبوطی سے اس تسبیح کو تھاما ہوا تھا، میں نے ہمت نہیں ہاری۔ بہت دفعہ مجھے ایسا بھی لگا تھا کہ بالکل میرے پیچھے تک کوئی آیا ہے اور میری گردن پر سانس بھی لیا ہے، میں پھر بھی نہیں پیچھے پلٹا اور نہ ہی رکا اور نہ ہی شاہ صاحب سے مخاطب ہوا، یہاں تک کہ ہم لوگ اس لاش کے، اس میت کے قریب پہنچ گئے۔ جیسے ہی اس کے قریب پہنچے، شاہ صاحب نے رکنے کا اشارہ کیا، میں وہیں پر رک گیا۔
तभी शाह साहब ने तस्बीह वाला हाथ ऊंचा किया, एकदम से ज़मीन पर बैठे, एक मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और उस मैयत के ऊपर फेंक दी और फिर मुझे इशारा किया कि पीछे हटो। मैं भी पीछे हट गया, वो भी पीछे हट गए। एकदम से वो जो मैयत थी, वो जो लाश थी, उसके कई हिस्से हो गए और हर हिस्से में से एक अजीबोगरीब चेहरे वाली औरत बन के नमूदार हुई और देखते ही देखते हवा में तहवील हो गई। तभी शाह साहब ने अपनी उंगली से एक हिसार किया, मेरे ऊपर भी और अपने ऊपर भी, और फिर मुझे इशारा किया कि आगे चलो। जब हम लोग आगे गए तो जंगल का इलाका शुरू हो गया था। वो जंगल बहुत ही ज़्यादा घना और डरावना था। मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हम लोगों के करीब बहुत से जानवर हैं जो भागते हुए आते हैं और बहुत भयानक आवाज़ें निकाल रहे हैं। गीदड़ के रोने की आवाज़ें आ रही थीं, कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। ये तीनों आवाज़ें मिलकर उस मंज़र को और ही ज़्यादा पुरसरार और भयानक बना रही थीं। तभी चलते चलते एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम लोगों के पीछे कोई औरत चलती हुई आ रही है। कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी चूड़ियाँ बजाती है, कभी पायल छनकाती है और पीछे पीछे चलती आ रही है। शाह साहब चलते जा रहे थे और मैं उनके पीछे उनके कदम पर कदम रख के चलता हुआ जा रहा था, यहाँ तक कि जंगल का सुनसान हिस्सा भी ख़त्म होने को था। उसके बाद एक बहुत बड़ा कुआं नज़र आया जिसका नाम काला कुआं था और शाह साहब ने ये बताया था कि इसी कुएं के ऊपर मंगली का बसेरा है, उसी मंगली चुड़ैल का, जो मुख्तलिफ रूप लेकर हमें यहाँ तक आने के लिए रोक रही थी। लेकिन शाह साहब ने मुझे पहले ही बता दिया था तो शायद मैं हिम्मत हार जाता या दिल हार बैठता और अब तक डर के भाग चुका होता। लेकिन शाह साहब के बताने के बाद मैं हिम्मत में था और जब से शाह साहब ने मुझे वो तस्बीह पकड़ाई थी और मेरे ऊपर हिसार किया था, डर और खौफ मुझसे दूर भाग चुके थे। अभी हम लोग काले कुएं के पास जाने ही लगे तो एकदम से काले कुएं में से एक रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी ऐसे थी जैसे कुएं में आग दहक रही हो। तभी देखते ही देखते एक काले रंग का हेवला उस कुएं से नमूदार होने लग गया। वो गोल गोल चक्कर काट रहा था जैसे कोई धुआं होता है, धुआं, और वहाँ पर एक बहुत ही भयानक औरत नमूदार हुई जो कुएं से बाहर निकली हुई थी। उसके सर के ऊपर आग जल रही थी। उसकी ज़ुबान इतनी लंबी थी कि कुएं से बाहर किसी सांप की तरह लहरा रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मुंह से कोई सांप बाहर निकला हुआ है। देखते ही देखते उसका वजूद बहुत बड़ा होने लग गया और कुएं के ऊपर एक बहुत बड़ा काले रंग का ढेर सा नज़र आने लग गया। जो वो औरत थी उसके 2 से 3 चेहरे बनने लग गए। कभी उसके दाईं तरफ वाला चेहरा हंसता तो बाईं तरफ वाला चेहरा रोने लग जाता और जो चेहरा शाह साहब की तरफ था वो मुसलसल ये कह रहा था कि यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ, मैं उस लड़के को छोड़ दूँगी। वो बार बार एक ही बात कह रही थी। जब हम लोग आगे बढ़े थे तो उन तीनों चेहरों ने बैन करने शुरू कर दिए, रोने लग गए, भयानक आवाज़ें निकालने लग गए। तभी शाह साहब ने मुझे रुकने का इशारा किया और ज़मीन पर अपने हाथ से एक लाइन खींच दी और मुझे ये कहा कि इस लाइन से आगे नहीं आना। शाह साहब उस लाइन से आगे उस कुएं की तरफ चलने लग गए। अब मैं खड़ा होकर ये सारा मंजर देख रहा था। जैसे ही शाह साहब उस लाइन को क्रॉस करके उस काले कुएं की तरफ बढ़ने लग गए तो कुएं पर बैठी वो डायन जो थी, वो मंगली चुड़ैल जो थी, एकदम कुएं के अंदर जाने लगी और चीखने लग गई। शाह साहब ने अपनी जेब में से एक सब्ज़ रंग का रुमाल निकाला और अपने माथे पर उसको बांध लिया और वहाँ पर खड़े होकर हाथ बुलंद करके जिस हाथ में सब्ज़ तस्बीह थी कुछ पढ़ने लग गए। कुछ पढ़ते पढ़ते शाह साहब ने पूरी फ़िज़ा में एक हिसार किया, यहाँ तक कि उन्होंने उस कुएं के 7 चक्कर काट के उसके ऊपर भी एक हिसार किया। कुएं के अंदर से बादस्तूर भयानक चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को अज़ियतनाक मौत मिल रही हो और वो बेपनाह चीखों पुकार कर रहा हो। वो चीखों की आवाज़ें इतनी ज़्यादा थी जैसे सैकड़ों की तादाद में औरतें हैं जो पीट रही हैं और रो रही हैं और कुएं से अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत करके वहाँ पर खड़ा रहा। यहाँ तक आते तक मैं बहुत हिम्मत में था, लेकिन अब जो मंज़र मैं देख रहा था उसे देखकर मुझे डर लग रहा था। फिर भी मैं वहाँ पर खड़ा रहा और शाह साहब की तरफ देखता रहा। जैसे ही शाह साहब ने उस कुएं के 7 चक्कर पूरे किए, फिर शाह साहब आकर कुएं के सामने खड़े हो गए और 3 बार मंगली चुड़ैल को आवाज़ देकर पुकारने लग गए
تیسری بار جب وہ باہر نکلی تو اس کا روپ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہ ایک بہت زیادہ بوڑھی عورت تھی۔ اس بوڑھی عورت کی ناک بہت زیادہ لمبی تھی، یہاں تک کہ اس کے ہونٹوں والی جگہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی ناک اس کے پیٹ تک تھی، سر کے اوپر سینگ تھے اور سفید رنگ کے بال تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بال پورے کنویں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کے لرزتے کانپتے ہوئے بہت لمبے ہاتھ تھے جو زمین تک پھیلے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے اس کو یہ کہا کہ اب آخری بار تجھ سے پوچھ رہا ہوں، اس لڑکے کو چھوڑے گی یا تجھے جلا دوں؟ تو وہ رو رو کر یہ کہنے لگی کہ میں دوبارہ اس لڑکے کی طرف کبھی بھی نہیں آؤں گی، نہ ہی اس کو نقصان پہنچاؤں گی۔ بس اس لڑکے کو کہنا کہ کبھی بھی قبرستان میں نہ آئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے تیری زبان پر یقین نہیں، اس بات کی کوئی قسم اٹھا۔ تبھی اس منگلی نے کوئی قسم بھی اٹھائی۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے اس منگلی چڑیل کے سامنے ہی وہ جو اس لڑکے کا لباس تھا وہ لیا، اور وہ جو اس کے بالوں کی اور ہاتھوں پیروں کے ناخنوں کی ایک پوٹلی تھی وہ لی، اس کے اوپر پڑھ کر کچھ پھونکا اور اس کو آگ لگا دی۔ آگ لگا کر شاہ صاحب نے وہ سب چیزیں اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دیں اور واپس پلٹے اور مجھے یہ کہا یہاں سے تیزی سے چلو، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس کنویں سے بے شمار چیخیں گونج رہی تھیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آگ اتنی زیادہ ہے جیسے پورے کنویں میں آسمان تک آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم لوگ واپس آ گئے، کوئی بھیانک آواز سنائی نہیں دی، نہ کسی جنگلی جانور کی، نہ بلیوں کی، نہ کتوں کی۔ قبرستان میں پہنچے تو وہاں پر بالکل سناٹا تھا، کوئی بین کرتی روتی پیٹتی عورت نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ ہم لوگ بآسانی گھر واپس پہنچ گئے۔ جیسے ہی شاہ صاحب کے حجرے پر پہنچے تو جو خادمین تھے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب نے انہیں کہا کہ لاؤ چابی دو، انہوں نے چابی دے دی لیکن ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شاہ صاحب نے تالا کھولا اور حجرے میں جا کر بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تبھی ایک خادم آیا اور آ کر یہ کہنے لگا صاحب ایک عورت آئی تھی آپ کے جانے کے بعد۔ شاہ صاحب وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ شاہ صاحب نے بھیجا ہے، اندر سے کوئی ضروری سامان چاہیے، میں لینے آئی ہوں۔ جیسے ہی ہم اسے منع کرتے تھے تو وہ عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ جاتی تھی، کبھی گیٹ کے پاس جا کر رونے لگ جاتی تھی، کبھی کسی دیوار کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے جان چھوڑی ہے۔ شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی تھا اب ختم ہو گیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر شاہ صاحب نے مجھے کہا جاؤ ہاتھ منہ دھو کر وضو کر لو۔ میں اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر وضو کیا، شاہ صاحب نے بھی وضو کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے چائے پی، اتنے میں فجر کی اذان ہوگی۔ فجر کی اذان ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے شاہ صاحب نے یہ کہا کہ اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ سوئے، صبح 7 بجے ہم لوگ دوبارہ جاگے۔ اتنے میں جس کمرے میں وہ لڑکا تھا وہاں سے کسی کے بولنے کی آواز آ رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ اٹھ کر دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھولا تو وہ لڑکا وہاں سے باہر آیا، وہ بالکل ٹھیک تھا، ایسے لگ رہا تھا وہ نیند سے جاگا ہے۔ شاہ صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے اسے ساری بات بتا دی، اس کے گھر والے بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ شاہ صاحب نے اسے بتایا کہ آج 7 دن پورے ہو گئے ہیں جب تمہارے گھر والے مجھے تمہارا لباس، تمہارے بال اور تمہارے ناخن کاٹ کر دے گئے تھے۔ 7 دن شاہ صاحب نے اپنے حجرے میں ہی پڑھائی کی تھی، میں بھی ساری رات ان کے پاس بیٹھتا تھا۔ مجھے صرف ایک ہی تسبیح بتائی گئی تھی جو میں پڑھا کرتا تھا۔ 7ویں دن کی رات تھی جب ہم لوگ اس کالے کنویں کے پاس گئے تھے اور اس منگلی چڑیل سے اس لڑکے کو رہائی مل گئی تھی۔ اس کے گھر والے جب آئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جب نارمل دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ وہ لوگ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ لوگ مٹھائیاں لے کر آئے اور شاہ صاحب کے لیے نذرانے لے کر آئے، لیکن شاہ صاحب اللہ کے بہت برگزیدہ انسان تھے، وہ بہت بڑے سید عامل پیر تھے، وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے، جو مٹھائیاں وغیرہ آتی تھیں وہ وہاں پر آئے غریبوں میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ میں تقریباً شاہ صاحب کے ساتھ 10 سال رہا۔ 10 سال کے بعد جب شاہ صاحب نے انتقال کیا، جب وہ 10 سال کے بعد جب شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں نے پھر اس دربار پر آنا جانا چھوڑ دیا۔ یہ کہانی ہمارے نانا جی ہمیں سناتے تھے۔ ہمارے نانا جی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن نانا جی کے بتائی ہوئی کہانیاں بہت سی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نانا جی نے ہمیں اور بھی بہت سے ایسے قصے سنائے ہیں جو شاہ صاحب کے ساتھ جا کر ان 10 سالوں میں وہ سالو کیا کرتے تھے۔ ایسے بہت سے لوگوں کے معاملات تھے جو ہمارے نانا جی نے شاہ صاحب کے ساتھ جا کر دیکھے اور ہمیں بھی بتائے۔ نانا جی جس کمرے میں سوتے ہیں
جس کمرے میں سوتے تھے، جو نانا جی کا کمرہ تھا، وہاں سے اکثر ہمیں ایسی آوازیں آتی ہیں جیسے وہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے۔ نانا جی کے کمرے میں کوئی بھی نہیں جاتا، کیونکہ نانا جی جب فوت ہونے والے تھے تو وہ منع کر کے گئے تھے کہ میرے اس کمرے میں کوئی بھی نہ سوئے، کیونکہ نانا جی کے پاس بھی بہت سے جنات تھے۔ اس 10 سال کے عرصے میں نانا جی نے بھی بہت سے قصے اپنے بھی ہمیں سنائے تھے، جو میں فردر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirin57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر میں انور علی کی کا ناول بسیرا آن ایئر کر رہی ہوں، اسے ضرور وزٹ کریں، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔